سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سچے مومن کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا۔ جنت اپنے نیک بندوں کے لیے اور جہنم بروں کے لیے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندے جائیں گے اور اس کی صفات، اس کی خصوصیات، اس کی حقیقت کیا ہے کسی انسان کو نہیں معلوم، سوائے اس کے کہ جتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا بیان ہے، احادیث نبویہ کے اندر اس کی صراحت ہے۔ جنت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ قیامت میں کتنی نگاہوں کے لیے ٹھنڈک کے طور پہ، نعمت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کے لیے، عبادت گزار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یوں تو قرآن و سنت کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کا بھی بیان ہے، اور جنت سے محروم ہونے والے ہیں ان کا بھی بیان ہے۔ خاص طور سے جنت میں کون سے لوگ نہیں جائیں گے، جنت سے محرومی کنہیں ہوگی، بہت سارے نصوص ہیں اس سلسلے میں۔ آج کی اس مجلس میں میں چند ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا، ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جن کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بیان ہے کہ ان کے اوپر جنت حرام ہے، جنت ان کے اوپر حرام ہے۔ ان لوگوں کا مختصراً میں اس مجلس میں ذکر کروں گا۔ پہلے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، شرک کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں لوگ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں، دوسروں کو پوجتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں سے استغاثہ کرتے ہیں، دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ شرک میں ہر قسم کا شرک داخل ہے۔ جو بھی انسان مشرک ہوتا ہے، جو غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کو غوث سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ آدمی، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ وہ لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ ہیں۔ وقال المسیح، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل کے لوگ، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کیوں؟ انہ من یشرک باللہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ سازش ٹھہرایا، جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنت کو حرام قرار دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ مشرک جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، ظالم سے مراد مشرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ تو شرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے، مشرک جنت میں حرام ہے، اس کے اوپر جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ اسی طرح دوسری قسم کے لوگ جو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت جن کے اوپر حرام ہے، ان میں سے ایک ہے خودکشی کرنے والا۔ خودکشی کرنے والا جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، ایک آدمی جو تم سے پہلے قوم میں ایک آدمی تھا جس کو زخم ہوا اور زخم سے وہ پریشان ہو گیا، فاخذ سکینا فجازع، وہ زخم سے پریشان ہو گیا، زخم نے اسے تکلیف دیا، فاخذ سکینا فحز بها یدہ، ایک چاقو لے کر اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، وما رقا دم، خون بہتا رہا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بادرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے، اس بندے نے مجھ سے سبقت کی اپنے سلسلے میں، میرے حکم اور میری تقدیر کا انتظار نہیں کیا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، میں نے جس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اس حکم کی طرف پیش قدمی کی اس نے، لہذا حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح رہے کہ یہ جہنم میں جائے گا خودکشی کرنے والا، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ خودکشی کرنے والا جس چیز سے خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو سزا دی جائے گی۔ چاقو گھونپ کر کے مرا، چاقو سے گردن کاٹ کر یا نس کاٹ کر کے مرا تو وہ ایسا ہی کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں۔ پہاڑوں سے گر کر کے مرا، کنویں میں کود کر مرا یا زہر کھا کر کے مرا، اسی اس طرح سے قیامت کے دن ہمیشہ جہنم میں اپنی آگ کو عذاب دیتا رہے گا۔ تو یہ دوسرے لوگ ہیں جن کے اوپر جنت حرام ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے اوپر جنت حرام ہے، وہ ایسا حاکم، ایسا امیر، ایسا امام جو اپنی رعیت کے ساتھ دھوکے بازی کرے، جو اپنی رعیت کو دھوکہ دے، اپنی عوام کو دھوکہ دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من وال یلی رعیتہ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کوئی بھی ولی، کوئی بھی آدمی جب اپنی رعیت کا حاکم بنتا ہے، اپنی مسلمان رعیت کا حاکم بنتا ہے، اپنی مسلمان عوام کا حاکم بنتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ ان کو دھوکہ دیتا رہا ہے، رعیت کو دھوکہ دیتا رہا ہے، رعیت کو کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ایسا حاکم جو اپنی رعیت کو، اپنے عوام کو دھوکہ دے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کا مال ناحق چھین لے، ناحق لے لے، اس کے اوپر بھی جنت حرام ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار،
جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق مارا، اپنے دائنے ہاتھ سے حق مارا، اپنے ہاتھوں سے حق مارا، تو فقد اوجب اللہ له النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا، وحرم علیہ الجنہ، اور اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، حرام کر دیا۔ ایسا آدمی جو کسی مسلمان کی دولت، کسی مسلمان کا مال ناحق لیتا ہے، اس سے چھینتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکے سے اس کا مال لے لیتا ہے، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ تھوڑی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ اراک ایک جھاڑی کا نام ہے جس میں سے جس کی لکڑیاں ہوتی ہیں، کہا کہ اراک جس کا لوگ مسواک بناتے ہیں عرب میں، اراک کی چھوٹی سی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اراک کا چھوٹا سا ڈنڈا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی لکڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی چوری کرتا ہے، وہ بھی لیتا ہے مسلمان بھائی کا حق مارتا ہے، تو بھی اس کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کے اوپر جہنم حرام ہے، جنت حرام ہے، جن لوگوں کے اوپر ان میں سے ایک رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض مسلم بغیر حق، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلم بھائی، کسی مسلم کی عزت لے، مسلم کی بے عزتی کرے، مسلمان کا عیب بیان کرے، مسلمان کی غیبت کرے، مسلمان کی بے عزتی کرے، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ جس طرح مال میں سود حرام ہے، اسی طرح عمل میں سب سے بڑا سود تشبیہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس طرح مال میں سود ناپسندیدہ ہے، سود حرام ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت لینا، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کا عیب بیان کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ حرام ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمِ، اور یہ رشتہ داریاں شجنة من الرحمن، رحمان کی الجھی ہوئی ٹہنی ہے۔ شجنة من الرحمن، رحمان کی الجھی ہوئی ٹہنی ہے۔ جس طرح درخت جھاڑیوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے الجھی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ رحم، را حا میم، رحمان میں بھی را حا میم ہے، یہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ یہ رشتہ داریاں رحمت کی چیز ہیں، یہ رشتہ داریاں رحمت کرنے کی چیز ہیں، رحم کرنے کی چیز ہیں، ملانے کی چیز ہیں، جوڑنے کی چیز ہیں، ان کی رعایت کرنے کی چیز ہیں۔ تو یہ ایک الجھی ہوئی ٹہنی ہے جس رحمان سے ملی ہوئی ہے۔ جس طرح انسان رحمان اپنی رحمت کو عام کرتا ہے، اسی طرح یہ رشتہ داریاں ایک دوسرے میں ایسی رحمان سے اس طرح الجھی ہوئی ہیں، اس کی عمومیت سے الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی جو ان کو بھی جوڑنا ہے، ان کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ تو فمن قطعها، جس نے یعنی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اور رحمت کے آثار میں سے جس طرح رحمان کے رحمت کے آثار ہیں، اسی طرح رشتہ داری کی رحمت کے آثار بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے جس نے بھی اس کو توڑا، اس رشتہ داری کو ختم کیا، فمن قطعها، جس نے اس رشتہ داری کو توڑا، اس رشتہ داری کو ختم کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح جنت جن لوگوں کے اوپر حرام ہے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنے باپ کے علاوہ کا دعویٰ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ فلاں آدمی اس کا باپ نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے نام کے سامنے سے پہلے اپنا
نام لگاتا ہے، اپنے نام کے پیچھے اس کا نام لگاتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں داخل کر لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وهو يعلم فالجنۃ علیہ حرام، فالجنۃ علیہ حرام، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کی اور جو جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح جنت جن لوگوں کے اوپر حرام ہے ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کسی معاہد کو قتل کرے، کسی معاہد کو قتل کرے۔ معاہد کہتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے حاکم نے، مسلمانوں کے امیر نے، مسلمانوں کے امام نے جس سے صلح کی ہو کہ اس سے لڑائی نہیں کرے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے جنگ نہیں کی جائے گی، مصلحت کے بنیاد پر، کسی مصلحت کی بنیاد پر ایک متعین مدت کے لیے معاہد سے اگر مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے حاکم نے عہد کر رکھا ہے، صلح کر رکھا ہے، ایسے معاہد کو کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد کی، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہے، قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جن کا بیان میں نے کیا، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ انہیں جنت نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن خصوصی طور پر حرمت کا جو ذکر ہے ان چند روایتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ان کے اوپر حرام قرار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جس کی وجہ سے جنت ہمارے اوپر حرام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن کو انجام دے کر کے ہم جنت کے مستحق قرار پائے اور جہنم ہمارے اوپر حرام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔